محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ اور مطہرہ کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق و مالک، داتا غوث اعظم، سخی غریب نواز، رنج بخش گنج بخش، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک،
حاجت روا، مشکل کشا اور پوری کائنات کو روزی دینے والا اکیلا ہی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات و صفات میں، تصرفات و کمالات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک اور ثانی کوئی نہیں۔ وہ روز ازل سے اکیلا ہے، روز ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے رب کی بادشاہی ہوگی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتوں سے زیادہ بے شمار ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پہ کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، رہبر شریعت، پیر طریقت اور امام کامل دین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ جس نبی رحمت علیہ السلام کی ساری زندگی کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا، ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ اے اللہ اپنے اس نبی رحمت کی قبر اطہر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اور پیغمبر علیہ السلام کے دین حنیف کے اس باغیچے کی آبیاری کرنے والے نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ جنہوں نے اس دین حقہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ اللہ جہاں پہ پیغمبر کے جانثار لیٹے ہیں ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ عزیز بھائیو، عزیز ساتھیو، خطبہ جمعہ کا انتہائی مختصر وقت، آج میں جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بڑا اہم اور وہ بڑا عظیم الشان مسئلہ ہے کہ جس کو ہم صبح و شام دن میں 5 مرتبہ فرض نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کو نماز کا لازمی حصہ اور جز بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز کے اندر اس حصے کو پڑھتا نہیں ہے۔ وہ نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، وہ نماز تہجد کی ہو، اشراق ہو، ضحیٰ ہو، چاشت ہو، عیدین ہو، خسوف ہو، کسوف ہو، المختصر وہ نماز بندہ اکیلا پڑھے تب بھی، جماعت کے ساتھ پڑھے تب بھی، امام ہو تب بھی، مقتدی ہو تب بھی، جب تک اس کی تلاوت نہیں کرتا انسان کی نماز پایہ تکمیل تک پہنچتی نہیں پہنچتی۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اس کو الفاتحہ کا نام دیا گیا ہے، جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، قرآن کی پہلی سورت۔ فاتحہ کے معنی
ابتدا کے ہے، آغاز کے ہے، تو اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا، یعنی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائیہ صورت اور ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے۔ ویسے تو اس کو بڑے ناموں سے نوازا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی دی ہے۔ 7 مثانی کیا ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، والقرآن العظیم، اور ساتھ سورۃ الفاتحہ کے ہم نے اعزاز کے طور پہ تمہیں پورے کا پورا قرآن بھی عطا کیا۔ سورۃ الفاتحہ جس کا دوسرا نام القرآن العظیم ہے، مفسرین نے اس سے مراد سورۃ الفاتحہ لی ہے، جس میں چوٹی کے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد اس سورۃ الفاتحہ کو شفا کا نام بھی دیا گیا ہے۔ آگے چل کے میں اس کا تذکرہ کروں گا کہ اس کو شفا کس لیے کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ویسے تو پورے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ کے لیے خصوصی طور پہ قرآن میں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ نے اس کو نام دیا ہے سورۃ الفاتحہ کو، یہ سورہ شفا کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اور بالخصوص اب سورۃ الفاتحہ کا حصہ تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے اس کو ساری کی ساری ہی شفا بنا دیا۔ اور اس کے بعد شفا کے بعد اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے، جس کو دم کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے بہترین رقیہ، سب سے بہترین دم ہے سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ بچوں 2 منٹ خاموش ہو جائے اگر بیٹھنا ہے تو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ایک ساتھی، کوئی سمجھدار ساتھی اندر چلا جائے، بچے وہاں پہ بھی شرارتیں کر رہے ہیں، یا بچوں کو باہر بلا لیں، جزاک اللہ۔ اس کو سورۃ الفاتحہ کو الرقیہ کا نام دیا گیا ہے، یہ دم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ہاں بھی اس کو بہترین دم کے طور پہ تلاوت کیا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا۔ علمی باتیں ہیں، تھوڑا سا غور کریں، اللہ رب العزت ہمیں سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے سارے اس کے نام ہیں، اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو صلاۃ بھی کہا گیا ہے، سورۃ الفاتحہ اکیلی فاتحہ کو الصلاۃ، نماز کا بھی نام دیا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے بندے اور اپنے درمیان فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فاتحہ ایسی چیز ہے، اس کو نماز کا نام دیا گیا، فرمایا اس کو اور سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کے حضور بندہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس حدیث کا اگلا حصہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین،
اللہ کہتا ہے حامدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میں نے اس کی تعریف کو سنا ہے، میرا بندہ میری اعلیٰ قسم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ الحمد یہ اس کا معنی ہے تعریف ہے، ثنا ہے، خصلتیں ہیں، خوبیاں ہیں، بڑائی ہے، بزرگی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور میرا بندہ بزرگی بیان کر رہا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے گواہی دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بہت بڑائی بیان کی ہے۔ معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس ایک جملے کی وجہ سے فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بادشاہت کو بیان کر دی ہے، میری بڑائی کو بیان کر دی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کر دی ہے۔ اللہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے میرا اور آپ کا چرچا بیان کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی دعا کا آغاز یہاں سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی تعریفات، اللہ کی تحمیدات، اللہ کی تمجیدات، اور پھر صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ جو بندہ اپنی دعا کے آغاز میں شروع کے اندر اللہ سے مانگنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور دعا کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس دعا یہ سورۃ الفاتحہ کے تلاوت کرنے کی برکت کی وجہ سے بندے کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، اور اخلاص کے بعد ہمیں دعا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ ترتیب ہے جو کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف پہ مبنی جملے کہے، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھے، پھر اس کے بعد یہ سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرے اپنی دعا کا، اور آخر پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے۔ اللہ کی قسم اس دعا کو اللہ شرف قبولیت سے نواز دیا کرتے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی ہر دعا سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو لازم قرار دیا کرتے۔ اور آئیے ذرا نماز کے حوالے سے صحیح بخاری کے حدیث ہے، آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ لفظ جو ہے لمن لم یقرأ، لمن لفظ ایسا ہے جس کو عمومی حیثیت حاصل ہے، یعنی کسی بھی نماز میں، وہ نماز فرض ہو، وہ نماز نفل ہو، وہ نماز اقتداء میں ہو، وہ نماز امامت میں ہو، امام پڑھے گا تب بھی، مقتدی پڑھے گا تب بھی، اکیلا ہو تب بھی، جماعت کے ساتھ پڑھے گا نماز تب بھی، نماز فرض ہو، نماز نفل ہو، نماز فجر عصر ظہر عشاء اور اس کے علاوہ نوافل نمازیں، کوئی بھی نماز جنازہ کیوں نہ ہو، جب تک سورۃ الفاتحہ بندہ نہیں پڑھتا اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر
اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے جی امام کی جو ہے قرات وہی کافی ہے مقتدی کے لیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اور کیا پوچھا؟ یکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کیا اس وقت ہم کیا پڑھیں؟ سورۃ الفاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فقیہ الحدیث ہے، یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ہر وقت مسجد نبوی کے صحن میں مٹی کے اوپر لیٹ جایا کرتے تھے، اس غرض سے کہ کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان میرے سے رہ نہ جائے۔ یہ دنیا کا سفر نہیں کرتے تھے، انہوں نے تجارت نہیں کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی ہے، ان کا گھر بار ہی مسجد نبوی تھا، اور کس غرض سے وہاں پہ رہتے تھے کہ میں کہیں دائیں بائیں ہو جاؤں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھ سے کہیں رہ نہ جائے، یاد ہونے سے سننے سے نہ رہ جائے۔ یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو فقیہ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، حدیث کی فہم اور سمجھ رکھنے والے، ان کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، حدیث کو حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے۔ اور آپ کو ایک بات مزے کی بتلاؤں، پوری کی پوری جو شریعت اسلامیہ ہے 80% روایات کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حافظ الحدیث ہے۔ اور ان سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں، امام کی اقتداء میں ہوں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقُولُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، جب تم امام کے پیچھے ہو اس وقت اس کو اپنے دل میں پڑھنا ہے، آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس مسئلے کے ساتھ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز سرے سے ہے ہی نہیں، ہوتی نہیں، باطل ہے۔ اور اس چیز کو سامنے رکھ کے محدثین نے باقاعدہ احادیث کے اندر ابواب باندھے ہیں۔ کون سے ابواب؟ کہ جس رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت ہی نہیں ہوتی۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، کوئی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بعد میں آتا ہے، اگر تو وہ جس رکعت میں شامل ہوتا ہے اس رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے، اس کی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، امام اس سے پہلے رکوع چلا گیا، اس کو امام کی اقتداء میں رکوع جانا پڑا، اس کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے، انسان کی وہ رکعت مکمل نہیں ہوتی، وہ آخر پہ اٹھ کے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اس رکعت کو کمپلیٹ اور مکمل کرنا پڑے گا۔ سنا کریں ان باتوں کو۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس کی مزید ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی، فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز کی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز باطل ہے، نامکمل ہے۔ اور یہ عربی کے اندر خداج کس لفظ پہ بولا جاتا ہے؟ کس لفظ پہ، کس جگہ پہ بولا جاتا ہے کہ بھینس ایک بچہ جنم دیتی ہے، وہ 9 ماہ سے پہلے، 7 ماہ سے پہلے، 6 ماہ میں وہ بچے کو گرا دیتی ہے، وہ بچہ نامکمل ہوتا ہے،
اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی لفظ خداج بولا ہے کہ جو قرآن نماز کے اندر لم یقرؤ فیہا بِأُمِّ القرآن، جو نماز کے اندر ام القرآن کو نہیں پڑھتا، سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا، فَهِيَ خِدَاجٌ ثلاث مرات، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا اس کی نماز باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اور غیر تمام، نامکمل ہے۔ نبی علیہ السلام سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھی اگر بیان فرما دیتے تو بات کی اہمیت واضح ہو جاتی تھی، 3 دفعہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے اندر مزید اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ ام القرآن نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز سرے سے باطل ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور واضح ہو گئی کہ اس سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کا نام بھی دیا گیا، قرآن کی ماں، جیسے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، سورہ الرحمن کو قرآن کی دلہن کہا گیا، یہ صحیح حدیث ہے، ایسے سورۃ الفاتحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ماں قرار دیا۔ اور اس حدیث یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ بِأُمِّ القرآن لم یقرؤ فیہا بِأُمِّ القرآن، جو نماز کے اندر قرآن کی ماں الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، اور آپ اگر اس پہ غور کریں، اس کو رقیہ کا نام دیا گیا ہے، دم کا، اور صحابہ اکرام اس سے دم کیا کرتے تھے، اللہ شفا عطا کرتا تھا، اور کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے اور آپ کے دم کرنے کے لیے اس صورت کو ہمارے سامنے رکھا کہ قرآن کا، یعنی کہ آپ بہترین حصہ جب پڑھنا چاہتے ہیں، سارا قرآن ہی بہترین ہے، لیکن دم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دم کرنا ہے ام القرآن کا، فاتحۃ الکتاب کا، سورۃ الفاتحہ کا دم لازم پکڑ لو۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، غور سے سنیں، اور اس واقعے کے اندر کئی نکات جو ہے وہ اخذ ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر پہ گئے تھے، اور ایک قبیلے کے اندر ان کو رات پڑ گئی، ان کو بھوک نے ستایا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، قبیلے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں، ہمیں کچھ کھلا دے، تو قبیلے والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کھلا سکتے، حالانکہ اوورال عرب معاشرہ جو ہے وہ بہت بڑا مہمان نواز ہوا کرتا تھا، اور مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھانے میں وہ بہت بڑی عظمت سمجھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ نصیب اور قسمت کی بات ہے۔ اس بندے کو وہ شہنشاہ سمجھتے تھے، اس بندے کو سردار سمجھتے تھے، امیر سمجھتے تھے، جو اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ یہ کہیں راستے کے اندر صحابہ نے پڑاؤ کیا، بھوک لگی ہے، ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ہوتے ہیں کئی ایسے لوگ، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کئی مہمان نواز ہوتے ہیں اور کئی مہمان نوازی سے جان چھڑواتے ہیں۔ حالانکہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے کھانے میں برکت پڑتی، ہر بندہ اپنی قسمت کھاتا ہے۔ اگر میرے گھر سے کوئی بندہ 2-4 لقمے لگا لیتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اس کھانے پہ حقیقت بات یہ میری فیملی کا کوئی حق نہیں تھا، یہ اسی کا حق ہے، اسی کی قسمت ہے، وہ آ کے کھا گیا ہے۔ لیکن آپ کے لیے ایک چیز چھوڑ گیا، وہ کیا کہ آپ نے ان کو کھانا کھلایا، اور آپ کے کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے رزق میں اللہ برکت کر دے گا اور فراوانی عطا کر دے گا۔ اور یہ اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا، اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ اشارہ کیے دیتا ہوں
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، جب نبی علیہ السلام نے 4 سوال کیے تھے کہ فلاں کام کس نے کیا، فلاں کس نے کیا، ان چاروں سوالوں کے جواب ابو بکر نے دیے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مسکین کو کھانا کھلا کے کون آیا؟ اور بھوکے کو کھانا کھلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اخلاص کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد وہ اللہ سے اپنے اس نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھ کے اگر دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اس کو خالی ہاتھ موڑنے سے حیا آتی ہے۔ عرب معاشرے نے کھانا کھلانا کیوں عام کیا ہے؟ اور وہ حدیث وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانے کو عام کر دو، کھانا کھلایا کرو، کس وجہ سے ہے؟ میرے بھائیوں، یہ معمولی عمل نہیں ہے، بات دور نہ نکل جائے۔ ان قافلے والوں نے، صحابہ اکرام قافلے والے تھے، انہوں نے پڑاؤ کیا، قبیلے والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہے، اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ بعض لوگ سانپ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ ہے کسی موذی جانور نے، تکلیف دینے والے زہریلے جانور نے اس کو ڈس لیا ہے۔ اب یہ سارے پریشان ہو جاتے۔ جب قوم کا بڑا پریشان ہو تو پوری قوم پریشان ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ایسی بات ہے، قوم کا بڑا آپ کے ساتھ مخلص ہو، جب وہ پریشان ہو پوری قوم پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جب پریشان ہوا، قافلے اس قوم کا لیڈر جو ہے وہ پریشان ہوا ہے، قبیلے کا سردار، تو سارے پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب سے ایک قافلہ آیا ہے، ان سے پوچھے کہ وہ کوئی پھونک دے، وہ کوئی سحر، کوئی جادو پھونک دے، کیونکہ عرب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ سحر زدہ ہیں، یہ سحر کرنے والے ہیں، یہ جھاڑ پھونک کرنے والے، جادو سے لوگ بہت زیادہ کام لیا کرتے تھے، یہ کچھ پھونک دے، یہ جادو کر دے، ہو سکتا ہے اس کو شفا مل جائے۔ اب آئے صحابہ اکرام کے قافلے میں، آ کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ اور آپ کو پتا جب جدو بندہ پھنسیا ہوتا ہے نا، وہ تو بڑا کچھ دے دیتا ہے، ایسی بات ہی ہے نا۔ اب پھنس چکے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جادو نہیں ہے، اس سے اعلیٰ چیز ہے، ہم اس کا رقیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے آئیں پھر آپ دیر کس چیز کی لگا رہے ہیں؟ ہمارے بڑے کو، ہمارے سردار کو دم کرے، رقیہ کرے، دم کرے، تاکہ اس کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ اب صحابہ اکرام کہتے بات ایسے نہیں بنے گی، ہم نے مانگا تھا کھانا اور تم نے کھانا نہیں کھلایا، اب ہم تمہارے ساتھ کوئی لین دین کریں گے، معاوضہ طے کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کے اوپر پڑیں گے، آپ کو پھونک ماریں گے۔ جب یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رکھی، نبی علیہ السلام اس قافلے میں موجود نہیں ہے، صحابہ ان سے مکمکہ کر رہے ہیں، اور جب یہ بات ان سے کی ہے نا تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آخر کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا 40 بکریاں لیں گے اور اس کو دم کریں گے۔ صحابہ نے 40 بکریاں جو ہیں وہ متفقہ طور پہ طے ہو جاتی ہیں، 40 بکریاں لی، ان کو دم کیا۔ دم میں کیا پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، اس کا رقیہ کیا ہے، صحابہ نے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے۔ اب یہ 40 بکریوں کا ریوڑ ہے، گروہ ہے، جتھا آگے لگایا تو مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، انہی میں سے ایک صحابی تھا جو جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اس نے جا کے پتہ کیا کہا؟ شکایت کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے، ہم وہاں پہ گئے تھے، ہم ٹھہرے، ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا، قبیلے کے بڑے کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا اور ہم نے دم کیا، اور اس صحابی نے 40 بکریاں ان سے طے کی۔
صحابہ کو سب سے پہلی فکر یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ جو ہم کھانے لگے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جدھر سے آئے، جس طریقے سے آئے، وہ حلال ہو تب بھی، حرام ہو تب بھی۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن کچھ قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم کیا کرتے پتہ نہیں ڈیلی بیس پہ کتنے لقمے کھا جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ ہم مخروط مال جو ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ایک حلال مال ہے ایک حرام ہے، وہ آپس میں گڈ مڈ کیا، کھائے جا رہے، اور اس میں سے ایک ہم نے مخصوص نصاب بنایا جی 100 روپیہ یا 500 روپیہ مسجد گلے چ سارا حلال ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صحابی نے پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سارا سنا کے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیا ہے اس بندے نے، اب بتلائیں یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات یہاں پہ بیان فرمائی اسی حدیث کا حصہ یا جملہ فرمایا، اگر آپ زیادہ سے زیادہ کسی چیز پہ اجرت لے سکتے ہو تو وہ قرآن کا دم کر کے لے سکتے۔ اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور نہ اس موقف میں کوئی جھول ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے مختلف مساجد کے اندر مؤذن مقرر کر دیے، روزینے پہ، منتھلی یعنی پیمنٹ پہ، منتھلی ماہانہ تنخواہ پہ مؤذن مقرر کیے، امام مقرر کیے، خطیب مقرر کیے۔ آج دنیا کے اندر ایک ایسا فتنہ ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کے اوپر آپ یعنی اس انداز میں مساجد کے امام ہیں، ائمہ ہیں، خطباء ہیں، ان کو اجرت نہیں دے سکتے، یہ اجرت نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں، جو کھاتا پیتا ہے، جس کا سرکٹ چل رہا ہے، اس کو اپنے طور پہ بھی نہیں لینا چاہیے، اور جس کا سارا دن رات کام ہی مسجد کی خدمت ہے، آپ اس کی خدمت کریں کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسلام نے سکھلایا۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ ایک عالم دین اچھا سوٹ پہن لے تو ہم 10 دن لوگوں میں بیٹھ کے تذکرہ کرتے رہتے، اس نے اچھا پہن لیا، یہ اچھا کھاتا ہے، یہ اچھی پرسنالٹی کا، یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ سانو وہ امام چاہیے جڑا کشکول پھڑ کے دروازے سے جگہ جگہ سے گھر سے نکلے، لوگوں تک مانگتا ہوا مسجد میں آئے، بیٹھ کے کھا لے، اور مسجد سے نکلے مانگتا ہوا گھر والوں کے لیے لے جائے۔ یہ ستیہ ناس، یہ ہماری شخصیت ہے اور یہ ہمارا جو ہے سٹینڈر ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا عالم دین بھی اچھی حیثیت کا مالک ہو۔ جب وہ گاڑی پہ آئے گا، لینڈ کروزر پہ آئے گا، اچھی پرسنالٹی کے ساتھ آئے گا، جب وہ دین کی اس انداز میں تبلیغ کرے گا تو اس کا میرے اور آپ پہ اثر کیا پڑے گا؟ کبھی سوچا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ زیادہ اجرت لے سکتے ہیں قرآن کا رقیہ دم کر کے لیں، حلال ہے یہ کمائی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلائی، صحابی اٹھا خوشی سے، اس صحابی بکریوں کے ریوڑ والے صحابی کی طرف جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاجی ادھر آؤ، گل سنو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا میرا حصہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا حصہ کہاں ہے، وہ مجھے بھی دو۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مدینہ میں تھے، ہمارے ساتھ ہی نہیں تھے، آپ کا حصہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ہے پاکیزہ مزاح، آپ کا حصہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلا یہ دم کس نے سکھلایا تھا، یہ کس سے سیکھی تھی سورۃ الفاتحہ؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات کہی، راوی کہتا اللہ کی قسم میں نے دیکھا صحابی اتنا ہنسا یہ ساری داڑیں نظر آنے لگ گئی، اور اس صحابی کے ہنسنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم نے کبھی کھلکھلا کے ہنستے نہیں دیکھے تھے۔ آج میں نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ بڑا کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حصہ یہاں پہ رکھو کیونکہ فاتحہ میں نے سکھلائی۔ اور حدیث یہاں پہ بس نہیں ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کے حصے ڈالے، پنجابی چیزی کہنے ہوندیاں ونڈیاں پائیاں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے حصے میں 2 بکریاں آئیں۔ کتنی بکریاں؟ 2 بکریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، اور وہ 2 بکریاں نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں رکھی،
اور نبی پاک علیہ السلام کے اس عمل کو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے آخر عمر تک ان 2 بکریوں کو گھر کی رونق دیکھا، اللہ نے اس سے بڑی بہار لگائی، اور ان 2 بکریوں کے دودھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے اجازت بھی دی ہے اس سے کمانے کی، لینے کی، اور پھر اپنا حصہ بھی مقرر کیا، اور حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا ہے۔ جو بات میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے دم کس چیز کا کیا تھا؟ بولیں کس کا کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا، اور یہ بہترین رقیہ ہے، بہترین دم ہے۔ کسی بچے کو تکلیف ہے تب بھی، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، بڑے کو تکلیف ہو، تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے آپ سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھیں، اللہ کی قسم اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ قرآن پورے کا پورا شفا ہے، لیکن فاتحہ کے لیے الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دیا ہے کہ یہ سورت قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن کا آغاز ہے، قرآن کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، اور یہ قرآن شفا ہے، اور یہ رقیہ ہے، بہترین قسم کا دم اپنے اندر رکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صرف فائدے کی حد تک نہیں ہے، اگر آپ اس کے ترجمے اور تفسیر پہ غور کریں، اللہ کی قسم اس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریفات ہیں، تحمیدات ہیں، تمجیدات ہے، میرے اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ کی حمد ہے۔ یہ اللہ کی حمد، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تعریف، یہ نماز کے ابتدا میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے اس نماز کو، اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اور یہ سورہ فاتحہ کو یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے، اس کے ترجمے اور تفسیر پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور نماز کے اندر کھڑے ہو کے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہم اکیلے نماز پڑھیں تب بھی، اور اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تب بھی، کسی بھی نماز میں ہوں، ہمیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہوتی۔ اگر کوئی مولوی کہتا ہے یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، ان سے کہیں بھائی یہ حدیث ہے، اس حدیث کا جواب آپ ہمیں دے دیں، حدیث کا جواب حدیث سے دینا ہے، قرآن سے دینا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا، قرآن کا ابتدائیہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جو نماز کے اندر قرآن کی ماں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز فاہیہ خداج، اس کی نماز باطل ہے، ثلاثاً 3 دفعہ فرمایا، غیر تمام، نامکمل ہے۔ حدیث سامنے رکھیں، خود بھی سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں، اور میرے بھائیوں اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے؟ ترجمہ اس کا الحمدللہ، سب سے پہلے یہ تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کریں بھی، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی صورت ہو، اس صورت کے آغاز میں جو بسم اللہ ہے، تسمیہ ہے، یہ اس صورت کا حصہ ہے، سوائے ایک صورت کے جو 19ویں پارے میں، یہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، اس کے آغاز میں پورے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 صورتیں ایسی ہیں، ایک صورت کے اندر پوری بسم اللہ ہے،
اور ایک صورت ایسی کہ جس کے آغاز میں ابتدا میں بسم اللہ تسمیہ نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ وجہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سورۃ توبہ ہے۔ مشرکین نے اہل ایمان، اہل توحید کے ساتھ غلط رویہ کیا، اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے یہ تسمیہ جو ہے یہ پڑھنا ہی گوارا نہیں کی، نازل نہیں کی۔ اللہ نے ڈائریکٹلی طور پہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رب العزت نے مشرکین کو جواب دینے میں اتنی جلدی سے کام لیا، اتنی عجلت سے کام لیا کہ اللہ نے یہاں پہ تسمیہ جو وہ بھی نازل نہیں کی۔ اور یہ سورہ توبہ ہے، 10ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے، 11ویں میں ختم ہو رہی ہے۔ اس کے شروع میں تسمیہ نہیں ہے۔ باقی قرآن کی 114 یعنی 113 صورتیں بنتی ہیں، 113 صورتوں کے شروع میں اللہ نے یہ تسمیہ بسم اللہ جو ہے یہ لگائی ہے اور یہ پڑھنی ضروری ہے۔ ویسے قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ نے قرآن کی تلاوت کو شروع کرنا ہے اس وقت آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کو ہم ان الفاظ میں پڑھتے حدیث نے بتلایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ تعوذ پڑھنا بھی ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور سورہ اپنا 19ویں پارے میں سورہ نمل ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو، اس شہزادی کو خط لکھنے لگے ہیں اور اس خط کے شروع میں کہا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ سلیمان کی طرف سے اس اللہ کے نام کے ساتھ سلیمان شروع کر رہے ہیں جو اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، اس سے پہلے یہ تسمیہ ضروری ہے اور یہ قرآن کی سورت کا لازمی حصہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ۔ یہ برکت کے لیے، اس سے یہ حصول برکت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم نے ہر چیز کو سٹاپ کر دیا، صرف حصول برکت کے لیے، ہم برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ کے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ ہم برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کو پڑھ لیتے۔ قرآن کیا میسج دے رہا ہے، سورہ فاتحہ کیا میسج دے رہی ہے، اور یہ تسمیہ بسم اللہ کیا میسج دے رہی ہے، کبھی ہم نے اس کے سبق پہ غور نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، الرحمن جو رحمان ہے، مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کی وہ صفتیں ہیں جن صفتوں کو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سن کے کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ آپ بسم اللہ پڑھیں، آپ کو برکت بھی ملے اور آپ کے کام بھی سیدھے ہو جائیں، اور اللہ آسمانوں سے بیٹھا یہ کہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، فرشتوں کی اس پہ گواہی پڑ جائے۔ جس نیک کام کی گواہی فرشتے دیں اللہ کے دربار میں اور اللہ خود گواہ بن جائے، کہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ شرط یہ کہ اس کا عقیدہ توحید ہو۔ ہر عمل کا جو نجات ہے، جو معیار ہے، وہ عقیدے پہ کھڑا ہے، عقیدہ توحید پہ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تفسیر اگلا خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان کروں گا۔ جو سنایا، جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، سورۃ الفاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے، لازمی جز ہے۔ جو نماز کے اندر نہیں پڑھتا وہ نفل نماز ہو، فرض ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔